وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا حوثی ملائیشیا کی جانب سے اس قسم کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان امن و سلامتی اور استحکام کے لیے مملکت و عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان بحیرہ احمر، آبدہ ہرمز اور سمندری تجارت کی بلا تعطل روانی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ حوثیوں کے سعودی عرب کے خلاف اقدامات قابل مذمت ہیں۔ حوثی جو کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایران نے حوثیوں کو اس تنازع میں جھونک دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ امید ہے حوثی حملے بند کر دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکہ ڈیل کے لیے تیار ہے۔ ایران بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ ایران ڈیل نہیں کرتا تو اس کو ہر رات بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی پالیسی آنکھ کے بدلے سر کی ہے۔ ایران معاہدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں لگتا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایشیائی پانی میں چینی اقدامات پریشان کن ہیں۔ ہم چین کے ساتھ مثبت تعلقات چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری معاہدے کی تفصیلات جلد سامنے آ جائیں گی۔ سعودی عرب امریکہ کا ایک اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ پاکستان کی یمنی حوثیوں کے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان سعودی عرب کی سالمیت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ پاکستان کا امریکہ ایران پر تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور۔ کہا پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا افغان طالبان رجیم دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں۔ طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ To exacerbate serious security challenges to peace and stability. A continued failure to resolve long-standing disputes, particularly the Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan, remains at the heart of regional instability. Pakistan continues to advocate a just and peaceful settlement in accordance with the UN Charter. پاکستان نے خطے میں امن کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ عالمی برادری بین الاقوامی قانون کے تحفظ اور تنازعات کے پرامن حل میں کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا منیلا میں آسیان ریجنل فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کی۔ عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے۔ امن کے ساتھ امید ہے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی معمول پر آ جائے گی۔ ملک بھر میں مونسون کا تگڑا اسپیل۔ لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب۔ لاہور میں ڈی ایچ اے فیز 4 میں خستہ حال گھر کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 4 افراد زخمی۔ فیروز پور روڈ پر موٹر سائیکل سوار حادثے کا شکار۔ فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے باعث 2 بھائی جاں بحق۔ نارووال میں 191 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا۔ خستہ حال مکان کی چھت منہدم۔ افسوسناک واقعے میں 2 خواتین زخمی، 5 بھینسیں بھی ہلاک۔ لاہور میں ایئرپورٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ 263 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ تاج پورہ میں 123 اور کہنا میں 119 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ جیکب آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ کنکوٹ، لکھی، غلام شاہ، ٹھل اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں اب تک مجموعی طور پر 43 افراد جاں بحق. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں بارشوں کے باعث 21 شہری جان سے گئے, 154 زخمی. مونسون بارشوں کے باعث 38 مکانات جزوی طور پر متاثر جبکہ 1 مویشی ہلاک. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں مکانات کی چھتیں اور دیواریں گرنے, سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کے حادثات میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے, 23 زخمی ہوئے. ترجمان کے مطابق بارشوں سے 37 گھر متاثر, 8 مکمل منہدم اور 29 کو جزوی نقصان پہنچا. گلگت بلتستان اور اپر کوہستان کے بالائی علاقوں میں شدید سیلاب سے متعدد رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے, سیلابی پانی گھروں میں داخل. کندیا گبرال میں 25 بکریاں ریلے میں بہہ گئیں. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور خانکی کے بعد ہیڈ قادرآباد پر بھی اونچے درجے کا سیلاب. بھارت نے سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے. دریائے چناب سے ملحقہ تمام اضلاع میں ایمرجنسی نافذ. ہیڈ قادرآباد پر پانی کی آمد 2,36,000 کیوسک تک پہنچ گئی. دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ بڑھ کر 73,635 کیوسک تک پہنچ گیا. سیالکوٹ اور وزیر آباد کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پر ہائی الرٹ جاری. حکومت کے عوام پر تیسرے روز بھی پیٹرول بم حملے. پیٹرول فی لیٹر 6 روپے 39 پیسے مہنگا. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 83 پیسے کا اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے, ڈیزل کی نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے مقرر. عوام کا شدید غصے کا اظہار. حکومت کی پیٹرول پمپس اور ڈیلرز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کے باوجود کئی علاقوں میں پمپس بند, شہری پریشان. وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان ہے. حکومت کو عوام کی مشکلات کا مکمل ادراک ہے. 28 فروری سے اب تک حکومت نے اپنے وسائل سے عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کی. آئندہ بھی عوامی مفاد کو اولین ترجیح دی جائے گی. خطے میں ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.